بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور یہ ان صورتوں میں آتی ہے قرآن مجید کی جن میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو بتا رہے ہیں، وہ انعام جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے۔ اس صورت میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں کثرت کے ساتھ، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اور یہ بیسکلی آتا ہے انا اعطیناک الکوثر اس آیت میں، جس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہے بہت زیادہ خیر کی کثرت۔ اور یہ بات پچھلی صورتوں کے ساتھ بھی متصل ہے۔ وہ صورتیں بیسکلی ختم ہوتی ہیں یا تو آپ شکر ادا کریں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مثال کے طور پہ سورۃ الضحیٰ جو ہے بہت مشہور صورت، اس کے آخر میں آتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ صورت کے آخر میں کیا آتا ہے؟ وأما بنعمت ربک فحدث، کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ذکر کیجیے، کیونکہ اس صورت میں عبادت کے اوپر بات کی گئی ہے اس انعام کے فوراً بعد۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہے انعام۔ اور اب کس چیز کے لیے پکارا جا رہا ہے؟ فصل لربک، کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز پڑھیں۔ اور یہ صورت ختم ہوتی ہے مذمت کرتے ہوئے اسلام کے دشمنوں کی۔ یہی کفار جو ہیں وہ ہیں ابتر، جو ہر قسم کی خیر سے دور ہیں، چاہے وہ خیر اس دنیا میں ہو یا اگلے جہان میں۔ رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو رتبہ ہے وہ پہلے ہی بہت بلند فرما دیا، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان شانئک هو الابتر، کہ جو معنی ہے نا ابتر کا، وہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو ہر قسم کی خیر سے روک دیا گیا ہو۔ اب اگر ہم نظم جلی کی بات کریں اس سے پچھلی صورت اور اس صورت کے درمیان، تو دو تین مشاہدے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی صورت سورۃ الماعون ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں چار بیسک مین باتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مینلی منافقین کے بارے میں وہ چار باتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ ہے کہ وہ بخیل ہیں، ٹھیک ہے، کنجوس ہیں، لالچی ہیں، اتنے لالچی ہیں کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور بات ہی نہیں کرتے یتیموں اور مسکینوں میں صدقہ دینے کی، حتیٰ کہ انکریج بھی نہیں کرتے ایک دوسرے کو۔ کیونکہ اگر کسی نے ذکر چھیڑا اور اگلا بندہ جو ہے وہ مالدار ہوا اور کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ یار ہمیں غریبوں کو دینا چاہیے مال، ورنہ لوگ کہیں گے تمہارے پاس اتنا مال ہے تم اتنے بخیل ہو، تو یہ سوچتا ہے کہ یار میں نہ خود کروں گا نہ کسی کو اس بات کی طرف اشارہ دلاؤں گا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی ایکسٹریم شکل ہے کنجوسی کی۔ دوسری ہے نماز کو چھوڑ دینا، اور یہ پچھلی صورت میں آیا تھا الذین هم عن صلاتهم ساہون میں۔ سہوا بیسکلی کہ وہ چیزیں بھول جانا جن کو آپ سمجھتے ہو کہ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ واقعی طور پہ انہوں نے نماز چھوڑ دی ان چیزوں کے پیچھے جو انہوں نے سمجھا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے، اور یاد رہیں جو ہم سیکوینس سے چل رہے ہیں، پہلا کنجوس ہونا، اور دوسرا ہے نماز کو زیادہ ضروری نہ سمجھنا اور اس کو چھوڑ دینا، اور تیسرا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ریاکاری کرنا۔ اور یہ آتا ہے الذین هم یراؤن، یہ وہ ہیں جو لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا ان کو بھی نہ دینا۔ اب حیرانی کی بات ہے کہ وہ لفظ صدقہ استعمال نہیں کرتے بلکہ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کا لفظ اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اہل نصاب ہے تو وہ کم از کم اتنے پیسے بنتے ہیں کہ وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے۔ لیکن اس آیت میں آتا ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ جو یہ چیز ہے نا وہ یہ بھی نہیں دے رہے، جو ان پر فرض کیا گیا وہ بھی نہیں دے رہے اب، کیونکہ جو لفظ معاون ہے وہ چیز جو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نہیں دیتا۔ ان چاروں باتوں کو اللہ تعالیٰ کمپیئر کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں اور چار چیزوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ جو کنجوسی جب ضد لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے بہت زیادہ خیر۔ اب نہ دینے کی اپوزٹ کیا ہے؟ دینا، اور یہاں پہ کون دے رہا ہے؟ اللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ انا اعطیناک الکوثر اس بات کی طرف بھی یہ صورت اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں بھی دینا چاہیے۔ اور پچھلی صورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو پرواہ نہیں اپنی نماز کی، اور پھر اس صورت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فصلی، فعل امر ہے، کمانڈ ہے، پھر پڑھے نماز۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں نا تو اس کو کوئی عام حکم نہ سمجھیں۔ یہ ایسے نہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی یہ فوائد نہیں، ٹھیک ہے سب باتیں الگ ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری جو بات پچھلی صورت میں ہوئی الذین هم یراؤن، اس کے بدلے میں یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جو دکھاوا کرتے تھے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں کہ نہ صرف نماز پڑھیں بلکہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ یعنی آپ کی جو نیت ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ نماز اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ فصلی لی ربک،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اخلاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ اخلاص نہیں تھا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے تھے آپ، وہاں پہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے تھے. اور پھر اس کے بارے میں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں دیتے جو پیچھے صورت میں ہم نے دیکھا. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ونحر، اور اللہ کی راہ میں قربانی کریں. سب سے پہلے جب آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہو تو آپ پیسے لگاتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جانور جو ہیں وہ فری کے نہیں ملتے. تو جب آپ کوئی جانور قربان کریں تو اس میں سے ایک حصہ آپ کن کو بانٹتے ہیں؟ صدقے میں دیتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں. اسی عمل میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو جو بھی کوئی قربانی کرتا ہے تو وہ اس قربانی سے ہی صدقہ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان شانئک ھو الابتر. اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں دشمن کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہ جس میں اب کوئی خیر نہیں ہے. اور پچھلی صورت میں اس شخص کے بارے میں یا اس گروہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جن میں اب خیر باقی نہیں رہ رہی. اب یہ جو تمام باتیں پچھلی صورت میں آتی ہیں نا، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک قسم کی تفصیل ہے اس لفظ ابتر کی. ان دو صورتوں کے درمیان جو ہے ایک کنیکشن ہے.